نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، جو آج نوجوان نسل کو یہ کہہ کر کہ یہ قصہ کہانی ہے یا ان روایات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، یا پھر فقہی مشگافیوں میں کھو کر یہ کہہ دینا کہ یہ ایک عام انسان کا قتل ہے، اور اگر کسی عام انسان کا قتل کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے. گویا شہادت امام حسین علیہ السلام کی جو اہمیت ہے اس کو کم کرنا ہے. اور یہ یاد رکھ لیں کہ مسلمانوں کے ایمان کا مرکز اور محور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور آقا علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہر رشتہ اور ہر تعلق کے ساتھ محبت کرنا بھی ایمان ہے. اگر کسی چیز کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے تو اس چیز کا بھی ادب اور احترام اور تعظیم ہے. اسی طرح جو صحابہ کرام ہیں ان کا ادب و احترام بھی لازم اور واجب ہے، اس لیے کہ ان نفوس قدسیہ نے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی. اور اسی طرح جو اہل بیت اطہار ہیں، جو نبی کے گھر والے ہیں، ان کی محبت ایمان ہے. اور اگر اس محبت میں کوئی کمی اور کجی رہ جائے تو اس بندہ مومن کا ایمان خطرے میں ہے. اس کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبہ کو بیان بھی کیا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ وابستگی رکھنا، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط اور قائم رکھنا. یہ قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے جو گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بھی بیان فرمایا وہ بھی یہی ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھام کے رکھو. واقعہ کربلا میں اہل بیت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اطاعت رسول کی اہانت اور بے حرمتی حقیقتاً حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف تھی. یہ حضور کو تکلیف پہنچائی گئی، حضور کو ایذا دی گئی.
اور جو رسول کریم علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچائے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب ورس 57، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ جو اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا اور تکلیف دیتا ہے، اور جو رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دیتا ہے وہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے، اور آخرت میں پھر ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے رب تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ علم ہوا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت اور تکلیف دینا ہے۔ گویا جس نے حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت اور تکلیف دی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و حرمت اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی جہت ایک ہی جہت ہے۔ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت اور تکلیف دی، اور جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، کیونکہ امت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز نہیں پا سکتی۔ امت کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت اور تکلیف دے وہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے، اور ان کے لیے رب تعالیٰ نے یوم آخرت میں سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ احزاب ورس 57 میں ان کے لیے عذاب مہین کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں
جہاں بھی عذاب مہین کا ذکر ہوا ہے وہ شدید ترین عذاب، شدید ترین تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے. وہ شدید ترین عذاب ہوگا، ذلت آمیز عذاب ہوگا، اسے عذاب مہین کہا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب مہین جو ذلت آمیز شدید ترین عذاب ہے، یہ کفار اور مشرکین کے لیے آخرت کے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی یہ وعدہ کفار اور مشرکین کے لیے ہے. اب اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ملعون ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا گیا ہے، شدید ترین عذاب تیار کیا گیا ہے. یہ وہی عذاب ہے جو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور مشرکین کو دے گا. گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی یہ عمل کفار اور مشرکین کا ہے. اسی لیے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا دے اس کے لیے روز قیامت کیا ہے؟ عذاب مہین ہے. اور وہ کفار اور مشرکین کے زمرے میں شامل ہو جائے گا. سورہ بقرہ میں ورس 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو کفار ہے ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا گیا ہے، شدید ترین ذلت آمیز سخت ترین عذاب ہوگا. اور سورہ نساء ورس 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت میں شدید ترین عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ذلت آمیز عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. یہ وہی عذاب ہے جو کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز قیامت تیار کر رکھا ہے، جس کا وعدہ رب تعالیٰ نے کفار کے لیے فرمایا ہے. اب ایک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دینا، اور ایک ہے عام مومنین کو ایذا اور تکلیف دینا. ان دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب 57 میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، ذلت امیز عذاب ہوگا. یہ وہی عذاب ہے جو کفار اور مشرکین کے لیے. لیکن اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو تکلیف اور ایذا دیتا ہے، اگلی ہی آیت میں سورہ احزاب 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی غلطی خطا کی تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. یعنی اگر کوئی بندہ عام بندہ مومن کو یا عام مومن عورت کو تکلیف دیتا ہے تو یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، کھلا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ بہتان ہے. تو دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا اور عام مومن کو تکلیف دینے میں فرق ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب 57 اور 58 مطالعہ کریں آپ،
آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان دونوں کو تکلیف دینے میں جو ہے وہ فرق ہے. مومن کو تکلیف دینا کیا ہے؟ فسق ہے، گناہ ہے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ شخص دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، اور ان کے لیے عذاب مہین، شدید ترین عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے ان کے لیے. اب سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ عام مسلمان کے قتل کی مانند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں جواب اس پہ آ رہا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. کتنی گھٹیا سوچ ہے یہ، پست سوچ ہے یہ. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کو اگر آپ عام قتل سمجھیں، کیا اس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف نہیں ہوئی؟ میں بھی حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن چونکہ نوجوان نسل میں شک پیدا کیا جاتا ہے، تشکیک پیدا کی جاتی ہے، پھر اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ ان کا قتل کرنا جو ہے یہ کفر تو نہیں ہے. سنا ہوگا آپ نے یہ بھی سوال. اب امام حسین علیہ السلام کی قتل یا آپ کی شہادت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ایذا اور تکلیف پہنچائے گی، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند روایات رکھتا ہوں. پہلی روایت حدیث صحیح ہے، اور اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا. سنن ابن ماجہ کے مقدمہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو چوما، اور حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. حضور نے اپنے نواسے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، کس قدر جو ہے وہ حضور نے اپنی قربت کا ذکر فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور آگے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت فرمائے جس نے حسین سے محبت کی. یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسین سے محبت رکھی، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا دے، رب تعالی اس سے محبت فرمائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کربلا میں جو کچھ ہوا، اس میدان کربلا میں عزت رسول کے ساتھ جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی، شہزادوں کے سر قلم کیے گئے، شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کو شہید کیا گیا، خون بہایا گیا، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا. کیا یہ حسین سے محبت تھی یا حسین سے بغض تھا، حسین سے دشمنی تھی؟ کیا اس سے حضور علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف نہیں ہوئی؟ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں المقدمہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغض
وغادانی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا، جس نے حسن و حسین سے دشمنی رکھی، جس نے حسن و حسین سے عداوت رکھی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سو حسن و حسین سے محبت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، اور حسن و حسین سے بغض حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اور اس روایت کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں بیان کیا ہے، صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ان دونوں سے محبت کرنے والوں سے اے باری تعالیٰ تو انہیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ اکبر، جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، حضور نے دعا کی ہے کہ باری تعالیٰ تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ اس روایت میں غور کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں سے محبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے حضور نے دعا دی ہے کہ باری تعالیٰ تو انہیں اپنا محبوب بنا لے، تو ان سے محبت کر۔ کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے باری تعالیٰ تو ان سے بغض رکھ۔ گویا حسن حسین سے بغض رکھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور امام طبرانی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور سیدہ کائنات اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کے قریب سے گزرے، تو آپ کو آواز آئی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فقال الم تعلمی ان بکاہ یؤذینی، آپ نے فرمایا میری لخت جگر کہ آپ نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اب وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ احزاب 57، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے، ملعون ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، شدید ترین عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، رب تعالیٰ عذاب مہین تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں اس نواسہ رسول کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا گیا، حضور کی آل کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہوا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی حیات میں امام حسین کا رونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سامنے جو ان کی اولاد کو شہید کیا گیا، کیا حسین کو تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ اور جو حسین علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچی تھی؟ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، کیا اس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچی تھی؟
اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں آپ کو آج یزید کے وکلاء ملیں گے، وکالت کرنے والے، وہ دفاع کرتے پھر رہے ہیں. کس چیز کا آپ دفاع کر رہے ہو؟ کون سا ظلم جو ہے وہ انہوں نے نہیں ڈھایا کربلا کے میدان میں امام حسین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ابھی میں اس کا ذکر نہیں کر رہا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری روایت ہے، اس کو میں بیان کر کے انشاءاللہ تعالی اس خطاب کو ختم کروں گا. لیکن یہ سنیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کروں گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرے گا رب تعالی اسے نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا. اب نعمتوں والی جنت کا تسلسل دیکھیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے رب تعالی اسے جنت نعیم عطا فرمائے گا، نعمتوں والی جنت عطا کی جائے گی. اور آگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَوْ بَغَى عَلَيْهِمَا، کہ جو ان سے بغض رکھے یا ان پر زیادتی کرے، انہیں اذیت دے، انہیں تکلیف دے، ان سے بغاوت کرے، میں اس سے بغض رکھتا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اور جس سے میں بغض رکھوں گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغض کا سزاوار ہوگا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھے اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مستحق ہوگا. ہمیشہ عذاب میں جو ہے وہ مبتلا رہے گا. وہی عذاب مہین جو حضور کو تکلیف دیتا ہے. اب جس نے حسن و حسین کو تکلیف دی، جس نے حسن و حسین کو ایذا دی، اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ لعنت ہے، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب مہین تیار کیا گیا ہے. اور عذاب مہین کن کے لیے تیار کیا گیا؟ میں نے اس کو آغاز خطاب میں واضح کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف کفار اور مشرکین کے لیے تیار کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اور جو فتنے بپائے رب تعالی ان فتنوں سے محفوظ رکھے. عقیدہ صحیحہ بار بار میں کہتا رہتا ہوں، یاد رکھ لیں صحابہ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ ادب اور تعظیم والا تعلق ہمیشہ قائم رکھیں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے حضور کے دین کی ترویج کی ہے. اور اسی طرح اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے گھر والے ہیں، جو صحابیت میں بھی شامل ہیں اور حضور کے گھر والے بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. ان کی محبت ایمان ہے اور ان کی محبت واجب کی گئی ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.